الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. غسل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور کل آپ کی خدمت میں غسل ترتیبی کا طریقہ بیان کیا گیا تھا. جو بھی غسل ہو جو شریعت کی نگاہ میں واجب ہے یا مستحب ہے، جیسے غسل مس میت، نظر، قسم یا عہد کا غسل، اسی طریقے سے دیگر جو بھی غسل ہیں جو واجب ہوتے ہیں یا مستحب ہے، غسل جمعہ یا غسل عیدین، یہ سارے کے سارے وہ غسل ہیں کہ جن کے دو طریقے ہیں. ایک غسل یعنی ترتیبی طریقہ اور ایک ہے ارتماسی طریقہ. تو ہماری جو کل گفتگو ہو رہی تھی وہ ترتیبی طریقے کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ غسل ترتیبی کیسے کیا جاتا ہے، اس کو شاور سے کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو بالٹی اور جگ سے کرنے کا کیا طریقہ ہے، دونوں میں کیا فرق آتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تھا. ٹھیک ہے، کوئی ایک بندہ بتا سکتے کیا فرق آتا ہے، کیا خیال رکھنا ہے اگر بندہ شاور سے غسل کر رہا ہے؟ ہاں، درمیان میں جو ہے وہ گیپ آنا چاہیے، یعنی سر اور گردن دھونے کے بعد آغا سیستانی کے فتوے کے مطابق اسے ایک مرتبہ ہٹنا ہے یا جو ہے وہ بالفرض شاور جو ہے وہ بند کر دینا ہے تاکہ کسی طریقے سے گیپ ہے، اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ بدن دھونا شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ پہلے سیدھا حصہ دھو رہا ہے اور الٹا حصہ دھو رہا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ سیدھے حصے کے بعد جو ہے وہ باہر آنا ہے، پھر الٹا حصہ دھونا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. دو مسئلے جو ہے وہ کل غالباً ریکارڈ نہیں ہوئے تھے، وہ جلدی فقط ریپیٹ کر دوں. وہ یہ کہ پہلا مسئلہ تو یہ کہ اگر غسل سے پہلے انسان یہ نوٹ کرے کہ اس کے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ کون سے پانی سے؟ جزاک اللہ. اگر پانی قلیل پانی ہے یعنی 384 لیٹر سے کم ہے تو پھر تو پاک کرنا پڑے گا، کیونکہ قلیل پانی وہ ہوتا ہے کہ ادھر نجاست پہ پڑا اور وہ قلیل پانی نجس ہو گیا. نجس پانی سے غسل ہو نہیں سکتا، تو قلیل پانی میں یہ مسئلہ آئے گا. لیکن اگر بالفرض جو ہے وہ آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر آتا ہی کر پانی ہے تو پھر اس میں مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کر پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک اس کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے. تو آپ جو ہے وہ ساتھ میں غسل بھی کرتے جائیں، دھوتے بھی جائیں، غسل بھی ہو جائے گا، پاک بھی ہو جائے گا اور یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ جو کل بیان کیا تھا. دوسرا مسئلہ، غسل کے دوران اگر حدث اصغر سرزد ہو جائے. حدث اصغر کسے کہا جاتا تھا؟ کسے کہتے تھے حدث اصغر؟ ہاں، یا تو انسان جو ہے وہ بالفرض گیس پاس کر دے یا جو ہے وہ ٹوائلٹ کے لیے چلا جائے غسل کے دوران ہی. ٹھیک ہے، سر اور گردن دھویا، اب جو ہے وہ جسم دھو رہا ہے اور جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے چلا گیا، تو کیا اب اس کو غسل دوبارہ سے کرنا ہے؟ نہیں، دوبارہ سے نہیں کرنا، وہیں سے آئے وہیں سے کنٹینیو کر لے غسل کو. ٹھیک ہے، لیکن نماز کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا. غسل بھی ٹھیک ہو گیا اور جو ہے وہ وضو بھی کر لے نماز کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے وضو کرنا. لیکن اگر وہ نئے سرے سے غسل کرتا ہے تو اس کا غسل ٹھیک ہو جائے گا، پھر اسی غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو مسئلے جو ہے وہ کل آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے. اگلا سوال وہ یہ کہ وضو کے صحیح ہونے کی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ شرائط بیان کی تھی. ٹھیک ہے، وہی شرائط غسل میں بھی ہے. صحیح ہے، جیسے وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے تو غسل کا پانی بھی پاک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وضو کا پانی مطلق ہونا چاہیے، یعنی وہ بالکل پیور پانی ہو، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، اسے لوگ پانی کہیں. صحیح ہے، ویسے ہی غسل میں بھی جو ہے وہ پانی ایسا ہونا چاہیے جسے لوگ پانی کہتے ہوں. ٹھیک ہے، روح افزا سے تو غسل ہو نہیں سکتا. اسی طریقے سے جو ہے وہ تیسری شرط کہ وضو کا پانی مباح ہو، یعنی اس کا جو مالک ہے پانی کا وہ استعمال سے راضی ہونا چاہیے. بالکل سیم مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر بھی آئے گا. ٹھیک ہے، ساری مثالیں جو وہاں پر دی تھی وہ یہاں پر بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے، یاد ہے نا کون کون سی مثالیں دی تھی؟ کون کون سی مثالیں دی تھی، کوئی بتا سکتا ہے؟ مالک استعمال سے کیسے راضی نہیں ہو سکتا؟ ہاں، ایک ایسے جو ہے وہ گھر میں رہ رہے ہیں جہاں پر پانی جو ہے وہ اس رینٹ کے ساتھ مربوط ہے. ٹھیک ہے، کراچی وغیرہ میں تو ہم رہتے ہیں پانی کا الگ سے بل آتا ہے، لیکن جو ہے وہ ایسے مکان میں رہ رہے ہیں جہاں پر پانی جو ہے وہ رینٹ کے ساتھ مربوط ہے. اب جب مربوط ہو گیا اور آپ نے جو ہے وہ رینٹ نہیں دیا، ایک تو ہے کہ آپ کی جو ہے وہ مصالحت ہو گئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ الگ بات ہے، وہ چل جائے گا. لیکن جو ہے وہ اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو یہ مسئلہ آ جائے گا اور یہاں پر جو ہے وہ پھر وضو اور غسل کے معاملات آ جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر انسان اس میں غور کرے. اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ ایران عراق چلے جاتے ہیں، وہاں پر زیارت پہ میں جو ہے وہ چلا گیا رضا بھائی کے پاس ہوٹل میں. ارے رضا بھائی ہمارے یہاں پانی نہیں آ رہا، یہاں پر غسل کر لیتا ہوں. وہاں سے غسل کر کے چلا گیا حرم، وہاں جا کے نماز پڑھ لی. ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ہے وہ پہلے ہوٹل کے مالک سے اجازت لینی پڑے گی کہ میں نے یہاں سے وضو کیا ہے یا غسل کیا ہے، آپ حضور راضی ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے جو کرایہ بھرا تھا وہ آپ نے اپنے رہنے کا بھرا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ ہمارے رہنے کا کرایہ نہیں بھرا تھا. ٹھیک ہے، ہو گیا، یہ آپ تھے نہیں اس وقت، بیان ہو چکی تھی مثال. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ وضو کا پانی مباح ہو، اسی طریقے سے غسل کا پانی بھی مباح ہو. تو ساری شرائط وہی ہیں، لیکن جو ہے وہ صرف دو شرطیں وہ ہیں کہ جو وضو میں تو ہے لیکن غسل میں نہیں ہے. وہ کون بتا سکتا ہے؟ ایک ہو گیا موالات. ٹھیک ہے، موالات کسے کہتے ہیں؟ موالات کہتے تھے وضو کو پے در پہ انجام دینا ہے. ٹھیک ہے، کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. صحیح ہے، ادھر جو ہے وہ چہرہ دھویا فوراً سیدھا، فوراً الٹا، سر کا مسا، پیر کا مسا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ چہرہ دھونے کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، آپ نے جو ہے وہ امی سے باتیں کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے، مارکیٹ کی باتیں کرنا شروع کی، آپ کسی کے ساتھ فون پہ لگ گئے، 10 منٹ بعد آپ آ رہے ہیں اور اب جو ہے وہ آپ سیدھا ہاتھ دھو رہے ہیں. نہیں، اب جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے.
غسل میں موالات شرط نہیں ہے, غسل میں جو ہے وہ وقفہ آ جائے کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کی سیدھی سیدھی مثال ابھی میں نے آپ کو دی تھی, بالفرض جو ہے وہ آپ نے سر و گردن دھویا, آپ ٹوائلٹ کے لیے چلے گئے, آپ 15 منٹ بعد آئے, آپ نے وہیں سے غسل کنٹینیو کیا, غسل آپ کا ٹھیک ہے, صحیح ہے. اسی طریقے سے آپ کسی اور کام میں لگ گئے, پانی چلا گیا, 15-20 منٹ تک آپ کھڑے رہے, پانی نہیں آیا, وہیں سے غسل کنٹینیو کیجئے, غسل ٹھیک ہو جائے گا, غسل میں مسئلہ نہیں آئے گا. وضو میں موالات شرط ہے, غسل میں موالات شرط نہیں ہے. ایک اور چیز, حسن تم کیا بات ہے, وضو میں اوپر سے نیچے جو ہے وہ دھونا لازمی ہے, ٹھیک ہے. وضو میں جسم کو, اعضاء کو اوپر سے نیچے دھویا جائے گا. غسل میں یہ ضروری نہیں ہے, غسل میں آپ کی مرضی ہے, بس جو ہے وہ ترتیب کا خیال رکھنا ہے. غسل میں پہلے سر اور گردن دھوئیں گے, سر اور گردن کو آپ نیچے سے اوپر دھوئیے, ٹھیک ہے, آپ یہاں سے دھوئیے, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے وہ آپ آخر میں سر دھوئیے, ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ سر اور گردن مکمل دھلنے کے بعد اب تو آپ کو پورا بدن ہی دھونا ہے, تو آپ جو ہے وہ پیروں سے شروع کیجیے, ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ کہیے مجھے سردی لگ رہی ہے, میں جو ہے پہلے پیروں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ پیروں سے پانی ڈالنا شروع کیجیے, صحیح ہے, اور پیروں سے آپ دھوتے ہوئے آئیے, آپ کا جو ہے وہ غسل ٹھیک ہو جائے گا, صحیح ہے. تو یہ وضو اور غسل میں ساری جو صحیح ہونے کی شرائط ہے وہ سیم ہے, سوائے 2 شرائط کے. کون کون سی؟ غسل میں موالات ضروری نہیں ہے, گیپ آ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. غسل میں نیچے سے اوپر بھی دھویا جا سکتا ہے, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ مسئلہ واضح ہو گیا. اگر کسی کا سوال ہے تو سوال کر لیں بھائی, سب کو کلیئر ہے؟ چلے اگلا سوال. اگر غسل کے بعد انسان کو پتا چلے کہ جسم کا کچھ حصہ دھلنے سے رہ گیا تھا, کیا کرنا ہے؟ دوبارہ میں سوال کر رہا ہوں, غسل کے بعد, چلیں پہلے ایک اور سوال کرتا ہوں. اگر شک ہو کہ غسل کیا ہے یا نہیں کیا تو غسل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کرنا ہے, کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر شک ہو انسان کو, بعض اوقات بھول جاتا ہے, ٹھیک ہے, شک ہو رہا ہے کہ غسل کیا ہے یا نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ غسل کرنا پڑے گا. غسل کرنے کے بعد شک ہو رہا ہے کہ صحیح کیا ہے یا صحیح نہیں کیا ہے, اب کیا کرنا ہے؟ نہیں پتہ ہی نہیں ہے, کیا کہہ رہے ہیں رضا بھائی آپ؟ غسل جنابت ہوگا تو وضو کرنا حرام ہو جائے گا. کیا بات ہے, کیا کھینچ کے لائے, کیا گیلا ہوا ہے؟ نہیں, اس میں وہ والا قانون نہیں چلے گا بھائی, استحساب نہیں چلے گا. آپ کو شک ہو رہا ہے, آپ 50-50 کی پوزیشن پہ, صحیح ہے, کہ غسل صحیح کیا ہے یا صحیح نہیں کیا ہے. آپ کو کسی حصے کے بارے میں شک نہیں ہو رہا ہے کہ پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا, آپ کو یہ شک نہیں ہو رہا ہے. آپ کو شک یہ ہو رہا ہے کہ غسل صحیح کیا ہے یا صحیح نہیں کیا ہے, یہ شک ہو رہا ہے. یہ وضو میں بھی سیم مسئلہ گزر چکا تھا. اچھا, غسل کیا ہے یا نہیں کیا اس پہ شک ہو تو کرنا ہے, غسل صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس پہ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس پہ جو ہے وہ بری الذمہ ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ایک مسئلہ. اب اگلا مسئلہ آئیے, اب جو ہے وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, اب جو ہے وہ غسل کے بعد اب جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی حصہ دھلنے سے رہ گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یقین ہو کہ یہ والا حصہ جو ہے وہ بالفرض دھلنے سے رہ گیا ہے, اب کیا کرنا ہے؟ بس ادھر پانی پہنچانا ہے, دوبارہ شروع سے غسل کرنا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ موالات ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن میرا سوال ہے, یہ جو حصہ دھلنے سے رہ گیا یہ سر اور گردن میں بھی تو باقی رہ سکتا ہے, رہ سکتا ہے نا, سر اور گردن میں باقی رہ گیا, اب کیا کریں گے؟ اب اگر آپ خالی یہاں پانی پہنچا لیں گے تو پھر وہ غسل کی ترتیب کہاں گئی کہ پہلے سر اور گردن دھونا ہے بعد میں بدن دھونا ہے. یہ تو آپ نے بدن کے بعد سر اور گردن کو دھویا ہے, اب کیا کریں؟ دیکھیں اب جو ہے وہ یہاں پر 3 صورتحال بنے گی, ٹھیک ہے. 3 صورتحال کیا کیا بنے گی کہ آپ کو جو حصہ دھلنے سے رہ گیا ہے وہ کہاں پر ہے جسم میں, آیا الٹی طرف ہے, اگر الٹی طرف ہے تو فقط اس کو دھونا کافی ہے, ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ ہتھیلی تھی, صحیح ہے, ہو گیا غسل. اب جو ہے وہ آپ کو پورا نئے سرے سے غسل کرنا ضروری نہیں ہے. دوسری صورتحال یہ کہ سیدھے حصے پر ہے, ٹھیک ہے. اب سیدھے حصے پر جو ہے وہ دھو لیا تو پھر آغا سیستانی کہتے ہیں احتیاط مستحب یہ کہ یہ سیدھے حصے پہ جو مقام رہ گیا تو اس کو دھو اور پھر الٹا حصہ مکمل دھو, صحیح ہے. احتیاط مستحب ہے. احتیاط مستحب کیا ہے مطلب ہے نا, کر لو گے تو اچھا ہے, لیکن اگر نہیں کرتے ہو تو بھی غسل پہ جو ہے وہ کوئی فرق نہیں کرنے والا نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ کی خدمت پہ بیان کیا تھا آغا سیستانی سیدھے اور الٹے کے اس میں جو ہے وہ نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں بہتر ہے سیدھا دو پھر الٹا دو, ورنہ ایک ساتھ پورا بدن دھو لو تو بھی چل جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ آپ نے پہلے سیدھا دھویا, پھر اس کے بعد احتیاط مستحب الٹا دھو لو, نہیں دھونا ہے تو آپ نہ دھوئے, آپ کا جو ہے وہ غسل صحیح ہے. لیکن اگر رہ گیا سر اور گردن میں تو اب سر اور گردن میں آغا سیستانی کہتے ہیں اب تو ترتیب میں مسئلہ آ جائے گا, ٹھیک ہے. اب پہلے وہ حصہ دھو اور اس کے بعد پھر پورا بدن احتیاط واجب کی بنا پر دھونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اب وہ پورا حصہ دھونا پڑے گا, ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا. تو اگر یہ کوئی پوچھے کہ آپ کا جو ہے وہ جسم کا کوئی حصہ دھلنے سے رہ گیا تو پہلا سوال یہی آنا چاہیے کہ سر اور گردن میں رہا ہے یا بدن میں رہا ہے. اگر بدن میں رہا ہے تو اسی حصے کو دھو لو, کام چل جائے گا. سر اور گردن میں رہا ہے تو پھر جو ہے وہ اس حصے کو دھو, پھر اس کے بعد پورے جسم کو دھونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل